رات ہم مونگ پھلی کھا رہے تھے تو وہ مجھے ایک لڑکا بیٹھا تھا میرا دوست وہاں، تو وہ ادب کے اندر مونگ پھلی کا دانہ جو ہے نا وہ کھول کے مجھے جب دینے لگا تو میں نے کہا کہ مونگ پھلی خود ہی توڑ کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مونگ پھلی توڑ لینا کھول لینا یہ کوئی کام ہے میرے آپ کے لیے؟ روٹین کی بات۔ مونگ پھلی کے دانے کا چھلکا بہت نرم ہوتا ہے، اس کو ہاتھ سے یوں کریں تو وہ کھل جاتا ہے۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ اسی طرح ہم گھر مونگ پھلی کھا رہے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو مونگ پھلی کھول کے اس کے منہ میں دانہ ڈالا، تو اس میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں مونگ پھلی کا دانہ خود توڑوں، یہ میرے دل کی بڑی حسرت ہے۔ لیکن وہ بچہ مونگ پھلی کا دانہ توڑ نہیں سکتا۔ جو بندہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، سلام کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اس کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ مونگ پھلی کا دانہ کس طرح مونگ پھلی کھولے گا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خود بخود انسان اگر اپنے ہاتھوں سے مونگ پھلی کا دانہ توڑ لے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بیٹے کی حسرت یہ ہے کہ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ مونگ پھلی اپنے ہاتھوں سے خود کھولے۔ میں آپ عمومی طور پہ تھبے کے حساب سے نشکرے ہیں، تھوک کے حساب سے ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان بچوں کو واش روم میں لے جانا اور واش روم سے لانا جتنا مشکل ہے نا، کہ جو بندہ سمجھ رہا ہو نا کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، میں اپنے دروس میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ان بچوں کو ایک بار واش روم لے جائے، وہاں سے استنجا کروا کے پھر چارپائی پہ لا کے لٹا دے، ایک بار کر لے، بس زندگی میں ایک بار کر لے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے جہاں مجھے رکھا ہے اور جو چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، اللہ تو نے مجھے اس آزمائش سے بچایا ہے، تیرے میرے اوپر جو احسان ہیں وہ دنیا میں کسی پہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ بڑے شکر گزار ہیں، دونوں میاں بیوی بڑے حوصلے والے ہیں، کبھی ترس نہیں سمیٹتے، کبھی اپنا دکھ نہیں روتے، کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس حالت میں ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ مسکینی نہیں آئی، وہ اسے اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کے نبھا رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو بچے میں یہاں کثرت سے دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو تو پریشانی ہے کمانے کی، لانے کی، ان کو تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کو دین کی باتیں نہیں یاد ہوتی، قرآن نہیں یاد ہوتا، نمازیں نہیں یاد ہو رہی، ترجمہ نہیں یاد ہو رہا، دعائیں نہیں یاد ہو رہی، چونکہ کام بہت ہیں۔ ان کو تو نہیں، تو انہیں تو ضائع نہ کرے۔ اللہ کی اس نعمت کا، یعنی ایک باپ کی یہ خواہش ہے کہ کاش اس کے بیٹے کو اتنی طاقت مل جائے کہ وہ مونگ پھلی کا دانہ خود کھول لے۔ آپ کے تو بچوں کے پاس بولنے کی بھی طاقت ہے ماشاءاللہ، وہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، لیٹے لیٹے ہی، بیٹھا تو جاتا ہی نہیں ہے، بیٹھا بھی نہیں جاتا، نہ خود بخود بیٹھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں، کتاب ایک خاص زاویے میں سیٹ کر دی جاتی ہے، تو وہاں سے وہ دیکھ دیکھ کے، پچھلے رمضان میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ایک ایک بیٹے نے 10 بار قرآن مجید مکمل کیا۔ پھر وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں بچے، ذہین بڑے ہیں، انہیں بہت کچھ یاد ہے۔
اور بڑی معلومات ہیں ان کے پاس، لیکن جب وہ 20 سال میں جاتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں۔ 2 بیٹے ہمارے اس بھائی کے فوت ہو گئے، ان دونوں کا جنازہ بھی میں نہیں پڑھایا۔ یہ آج سے ایک یوں سمجھ لیجئے 6 ماہ پہلے، اور ایک اس سے 2 ماہ پہلے۔ تو جب میں وہاں عموماً، چونکہ میرا پرانا تعلق ہے کوئی جامعہ سلفیہ میں جب پڑھتا تھا تب سے، تو اس وقت سے میرا آنا جانا ہے، تو میں اللہ کا اتنا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو بچے بھاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو میرے دل کے اندر ایک خواہش اور خواب ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ اپنے ان بچوں کو ضائع نہ کرو، ان سے جتنا کام ہو سکتا ہے لو، ان پہ ترس اور نرمی کرو کھانے پینے میں، ان کی نیند تھوڑی کرو، فجر سے پہلے اٹھاؤ، انہیں شیر کی آنکھ سے دیکھو، سونے کا نوالا کھلاؤ، لیکن لاڑ پیار کے اندر انہیں خراب نہ کرو۔ اور بہت ضروری بات ہے کہ انہیں وقت دو۔ کوئی دھیان نہیں ہے خاص طور پہ ماں باپ میں سے، باپوں کا، ابووں کا اولاد پہ دھیان نہیں۔ ماں سارا دن سانبھتی ہے، باپ کمائی پہ نکل جاتا ہے، رات کو آتا ہے تھکا ہارا، نیانوں کا منہ چومتا ہے اور سو جاتا ہے، صبح صبح پھر وہ سوئے ہوتے ہیں، اٹھتا ہے کام پہ چلا جاتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ نشست کیا کرو، ان سے یہ پوچھا کرو بیٹے اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہمارا رب، ہمارا مالک، بادشاہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ زندگی موت وہ دیتا ہے، جو آتے ہیں اس کے پاس سے آتے ہیں اور جو جاتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے والدین کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے روزی روٹی مانگتے ہیں۔ اپنی زبان میں بچوں کو سکھائیں۔ اللہ اپنی باتوں کے لیے بندوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کرتا ہے جنہیں رسول کہتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے اس نبی کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں جو آسمان سے اللہ کے پاس سے اللہ کی باتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے اترتے تھے، نازل ہوتے تھے، اور اللہ بتاتے تھے کہ میرے نبی کو بتاؤ، اور میرے نبی تم لوگوں کو آگے بتاؤ، لا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہیں کرتے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا الٹا نام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بیٹا تلاوت کر رہا تھا کہ جب کوئی ایسا بندہ جو جھوٹا ہو وہ کوئی بات بتا دے، اس کی بات کی پہلے تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد سٹینڈ لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بات بتائے کہ تمہارا کوئی جانور کھول کے لے گیا ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے، پہلے شیشہ دیکھو پھر اس بندے کو برا کہو۔ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لگ کے کسی کو برا کہہ دو اور بعد میں دیکھو کہ اس نے تو شرارت کی ہے اور گاڑی کا شیشہ سلامت ہو۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ تربیت، یہ اللہ نے اتنی قیمتی جو اولاد دی ہے، ان کی یہ تربیت کس نے کرنی؟ انہیں وضو کرنے کا طریقہ کس نے سکھانا ہے؟ یہاں تربیتی نشست ہوئی پچھلے درس میں، پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے، انہوں نے آپ سے وضو کے بارے بات کی، غسل کے بارے بات کی، تو وہ تو بات کر کے چلے گئے۔ اب وہ باتیں ان بچوں کو یاد کروانا اور ان سے پوچھنا، یہ کس کی ذمہ داری؟
یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ کون سی مائیں ہیں، کون سے باپ ہیں جو بچوں کے ساتھ کوئی 10 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ گزارتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں ہاتھ کھڑا کر کے اعلانیہ کہے کہ میں بلا ناغا 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں؟ تو سوال ہی ہے نا یہاں پہ۔ بچوں کی تربیت کرنا، انہیں اچھی باتیں سکھانا، اگر ہم سکھا دیں گے، وہ ایک نا بوٹی ہوتی ہے پنساریوں کے پاس، اسے سینکھیا کہتے ہیں، شاید یہاں کو پرانے بزرگ بیٹھے ہوں انہیں معلوم ہو، سینکھیا یہ زہر ہوتا ہے اور اس کا کشتہ بھی بنتا ہے۔ ماہر حکیم اپنے تجربے اور علم کے ساتھ جب اس سینکھیے کا کشتہ مارتا ہے تو یہ بہت بڑی طاقتور ایک ٹونک بن جاتا ہے، بہت طاقتور ایک ٹونک بن جاتا ہے۔ اگر ماہر حکیم اس کا کشتہ نہ مارے تو زہر ہے، اور کشتہ مار دے تو اس سے طاقتور چیز کوئی نہیں۔ یہی صورتحال اولاد کی ہے۔